بگڑ گیا, ہم سے تمیز سے بات نہیں کرتا, نہ ماں کا احترام نہ باپ کا احترام. تو حالانکہ ہم نے اس کو اتنی اچھی تعلیم دلائی, اتنا خرچہ کیا اس کے اوپر, تو مفتی صاحب ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ لگتا ہے کسی نے کچھ کر دیا ہے. یہ تو آج کل بہت ہی کامن لفظ ہے نا, بندش. یہ تو روحانی ڈرامے باز جو ہیں, یہ تو انہوں نے تو قوم کو اسی چکر میں ڈالا ہوا ہے. میں ان سے ایک بات کہتا ہوں کہ آپ نے بچے کو جس ماڈرن اسکول میں ایجوکیشن دلوائی ہے نا, کہ بچہ ماڈرن بنے گا, انگلش فرفر بولے گا, پھر اس کے بعد میڈیکل سائنس میں جائے گا تو اچھا ڈاکٹر بنے گا, انجینئرنگ میں جائے گا تو اچھا انجینئر بنے گا, تو اسکول جس مقصد کے لیے بنے ہیں وہ مقصد اسکولوں نے پورا کر دیا. میں ان سے کہتا ہوں آپ کا بچہ فرفر انگلش بولتا ہے, کہہ رہے ہیں ہم سے زیادہ اچھی بولتا ہے. آپ کے بچے نے ہو سکتا ہے اردو ادب میں بھی مہارت حاصل کی ہو, تو مرزا غالب کو بھی پیچھے چھوڑ دیا اس نے. آپ کا بچہ اسپیشلسٹ بن گیا کسی فیلڈ میں, بہت اچھا بن گیا. میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے بچے کو اسکول میں جو ایجوکیشن دلا رہے ہیں اس میں فزکس بھی ہے, بایولوجی بھی ہے, میتھ بھی ہوگی, کیمسٹری بھی ہو سکتا ہے, بہت سارے ٹاپک ہیں, لیکن تمیز, یہ اس ٹاپک کوئی سبجیکٹ بولو نا بھائی ہے, تبھی وہ بدتمیز ہے. تمیز نام کا کوئی ٹاپک آپ کو اسکولوں کے نصاب میں ملے گا؟ آئیے تمیز سیکھیں, کہیں ملے گا آپ کو؟ اردو میں تمیز کہتے ہیں, انگلش میں ایٹیٹیوڈ وغیرہ اور یہ سب چیزیں وہ مل جائیں گی. کسٹمر کے ساتھ کیسے آپ نے, یہ جب آپ کو بزنس پڑھایا جائے گا تو اس میں کسٹمر سے ڈیلنگ کیسے ہوگی. تبھی میں ان سے کہتا ہوں آپ کا بچہ گھر میں جتنا مرضی بدتمیز ہو, کسٹمر کے ساتھ وہ بدتمیزی نہیں کرے گا. اسے پتا ہے بزنس کے لیے یہ چیز زہر قاتل ہے. جیسے ایئر ہوسٹس جہاز میں موجود مسافروں کے ساتھ کتنے اچھے اخلاق سے بات کرتی ہے, گھر میں بھی کرتی ہے, یہ نہیں کرتی, یہ آپ جہاز میں اس کے اخلاق دیکھ کے اندازہ نہیں لگا سکتے. بٹن دباؤ فوراً آتی ہے کہ نہیں آتی, اور بلا وجہ ایکسکیوز نہیں کر رہی ہوگی آپ سے, بلا وجہ ایکسکیوز کر رہی ہوگی, سوری کر رہی ہوگی, حالانکہ کوئی آپ کی طرف سے غلطی نہیں ہوئی, لیکن خام خواہ میں ایکسکیوز, یعنی کوئی غلطی نہیں ہو رہی پھر بھی معافی. اور گھر میں غلطیوں پہ غلطیاں ہو رہی ہیں مگر معافی کا کوئی تصور نہیں ہے. تو میں ان سے کہتا ہوں, والدین سے کہتا ہوں کہ بایولوجی کا کوئی ٹاپک تمیز اور والدین کے حقوق پر بایولوجی میں آپ کو کوئی موضوع نہیں ملے گا. فزکس میں یہ ٹاپک ہی نہیں ہے کہ ابا سے کیسے بات کرنی ہے اور اماں سے کیسے بات کرنی ہے, شوہر کے کیا حقوق ہیں, بیوی کے کیا حقوق ہیں, اولاد کے کیا حقوق ہیں, اللہ کے کیا حقوق ہیں. یہ فزکس کا ٹاپک نہیں ہے, میتھ کا یہ ٹاپک ہی نہیں ہے. تو جو ٹاپک اسکول میں پڑھایا نہیں گیا تو آپ اس سے کیسے توقع رکھ رہے ہو کہ بچہ مجھ سے تمیز سے بات کرے گا؟ میں نے کہا یہ تو آپ نے بدتمیز بنانے کی پوری کوشش کی ہے اس کو. وہ تو شکر کرو پھر بھی ابا کو ابا کہہ لیتا ہے اور اماں کو اماں کہہ لیتا ہے, کیونکہ میرے پاس تو ایسی بھی رپورٹس ہیں کہ بچہ کہہ رہا ہے میں پہلے ٹیسٹ کرواؤں گا آپ میرے ابا ہیں بھی کہ نہیں ہیں, کیونکہ سائنسدانوں پر ایمان ہے نا. یہ تو محلے والے کہہ رہے ہیں آپ میرے ابا ہیں. سائنس تو یہی کہتی ہے بھائی, سائنس کہتی ہے کہ محلے والوں کے کہنے سے ابا کے ابا ہونے کا, معذرت تھوڑے سے میں زیادہ اوور ہو رہا ہوں لیکن یہ کہ سمجھانے کے لیے, سائنسدان کیا کہتا ہے کہ پڑوسی اگر کہتے ہیں, سب کہتے ہیں, تمہاری بیوی کہتی ہے کہ یہ تمہارے ابا ہیں تو مان لو. سائنس کہتی ہے بھائی ڈی این اے سے پتہ چلتا ہے, سائنس کا تو یہی ہے. اور ابا کو بولو آپ میں ڈی این اے کراؤں گا تو ابا میں غیرت ہوگی تو وہ گھر سے نکال دے گا آپ کو. تو ہماری جو ینگ جنریشن ہے نا اس نے سائنس کو خدا بنا لیا ہے. جو سائنس کا ٹاپک نہیں ہے وہاں بھی کس کو گھسیڑ رہے ہیں, خدا ہے یا نہیں ہے, خدا کے کیا احکام ہیں, والدین کے کیا حقوق ہیں. یہ سائنس کا ٹاپک نہیں ہے, یہ مذہب کا ٹاپک ہے. یہ خدا بتائے گا ہمیں کہ کیا جس نے پیدا کیا ہے وہ بتائے گا. ہر چیز ہم اسکولوں سے حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اللہ ہمیں قرآن میں بتاتا ہے, اللہ تورات میں بھی بتاتا ہے, اللہ انجیل میں بھی بتاتا ہے. جتنی آسمانی کتابیں اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے نازل کی ہیں ان سب میں ایک ہی بات, وہ الگ بات ہے کہ باقی آسمانی کتابیں تحریف شدہ ہیں. اس میں ہمیں یہ فرق کرنا مشکل ہے, یہ اللہ نے فرمایا, یہ پادری کا اپنا فرمان ہے, یہ اس میں انہوں نے سب مکس کر دیا ہے.
لیکن قرآن میں الحمد سے لے کے والناس تک کسی مذہبی رہنما کا، کسی پیغمبر کی اپنی بات بھی اس میں شامل نہیں ہے. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو شروع میں حدیث لکھنے سے بھی منع کیا، شروع میں، اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ سادگی کا دور تھا، چمڑوں پہ قرآن لکھا جاتا تھا کہ میرا ارشاد اور اللہ کا ارشاد آپس میں مکس نہ ہو جائے. تو اہتمام کیا گیا بھئی اللہ کی بات کو الگ رکھا جائے، میری بات کو الگ رکھا جائے. تو وہ قرآن ہمیں بتائے گا کہ ہمیں کس نے بنایا، کیونکہ جب ہمیں بنایا جا رہا تھا ہم موجود نہیں تھے. وہ قرآن ہمیں یہ بھی بتائے گا کہ ہمیں کس نے بنایا، وہ قرآن ہمیں یہ بھی بتائے گا کہ ہمیں کیوں بنایا. جیسے تھا نا مجھے کیوں نکالا، تو یہ کون بتائے گا بھائی کیوں نکالا؟ جس نے نکالا وہ بتائے گا نا. جب بھی دنیا میں کوئی کام ہوتا ہے اس کے ہم ریزن تلاش کرتے ہیں نا، بھائی کیوں بڑا کام ہوا ہے، نکالا گیا تو کیوں نکالا؟ تو جس نے نکالا ہے وہ بتائے گا بھائی اس لیے نکالا میں نے. تو دنیا میں کسی کو نکالنے سے بڑا کام یہ ہے کسی کو دنیا میں لانا اور پیدا کرنا، یہ اس سے بڑا کام ہے. آپ اس کی تو ریزن تلاش کرتے ہو، مجھے کیوں نکالا، اسے کیوں نہیں نکالا گیا، یہ کیوں ہوا، وہ کیوں ہوا. لیکن دنیا میں سب سے بڑا واقعہ جو میرے اور آپ کے ساتھ ہوا ہے وہ ہمارا دنیا میں آنا، اور ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہمیں کیوں لایا گیا اس دنیا کے اندر. گورے کے سامنے اس سوال کا جواب نہیں ہے، لہذا وہ غلط جوابات دیتے ہیں. آپ کسی غیر مسلم سے پوچھیں کہ آپ کی پیدائش کا مقصد کیا ہے. دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ کہ جب تک آپ کو منزل معلوم نہ ہو آپ راستے کا تعین کر سکتے ہو کہ کس ٹریک پہ چلنا ہے میں نے؟ بھئی سب نہیں بولیں تو پھر مزہ آئے گا نا. جب تک آپ کو منزل معلوم نہیں ہے آپ راستے کا تعین کر سکتے ہیں کہ میری لائف کس ٹریک پہ چلے گی. یہ ہو سکتا ہے. آپ گئے یا لاہور ہے نا، لاہور اسٹیشن گئے، آپ پوچھ رہے ہیں کہ کس ٹرین میں بیٹھوں، تو اگلا پوچھے گا جانا کہاں ہے، تو اسی حساب سے ہم ٹرین بتائیں گے نا آپ کو. ایئرپورٹ جا کے آپ کہہ رہے ہیں کہ کس جہاز میں بیٹھوں میں، تو کہے گا مجھے کیا پتا، تم نے جانا کہاں ہے، اس حساب سے ہم تمہیں بتائیں گے بھائی یہاں پشاور جانا ہے، کراچی جانا ہے، کہاں جانا ہے، تو اس حساب سے ہم آپ کو بتائیں گے. تو آپ کی لائف کن اصولوں پہ گزرنی چاہیے اس کا تعین اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک آپ کے سامنے ہدف نہ ہو کہ میں نے جانا، میری لائف کا مقصد کیا ہے. غیر مسلموں سے آپ یہ سوال پوچھیں، میں تو پوچھتا ہوں اور دیکھتا ہوں ان کے کمنٹس پڑھتا ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں. کوئی کہتے ہیں ہمیں ایک دوسرے کے لیے بنایا گیا، ہمیں ایک دوسرے کے لیے بنایا گیا. اس کی دلیل کیا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے لیے بنایا گیا؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ اگر آپ کو اس کے لیے اور اس کو آپ کے لیے بلایا گیا نا تو یہ بالکل ایسے ہو گیا، یعنی آپ کو اس کے لیے اور اس کو ایک دوسرے کا، تو مطلب مجھے آپ کے لیے بنایا گیا اور آپ کو کس کے لیے بنایا گیا. یہ بالکل بے وقوفوں والی بات ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی سے کسی نے پوچھا آپ کہاں رہتے ہیں، اس نے کہا اس کے گھر کے سامنے. یہ کہاں رہتے ہیں؟ میرے گھر کے سامنے. اور بھائی دونوں کہاں رہتے ہوں گے؟ آمنے سامنے رہتے ہوں. یہ بالکل اسی قسم کی بات ہے کہ مجھے اس کے لیے، یعنی میرا مقصد یہ اور اس کا مقصد میں. جو جس کا مقصد ہوتا ہے نا، دوسرا پھر ذریعہ مقصد ہوتا ہے، وہ خود مقصد نہیں ہوتا. تو ایک صاحب تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے اپنے خاندان کے لیے، بیوی بچوں کے لیے بنایا گیا ہے، میری زندگی مقصد کیا ہے؟ ان کو خوش رکھوں. میں نے کہا اس کا مطلب یہ اگر کسی کار حادثے میں اللہ نہ کرے بم دھماکے میں مر گئے تو آپ کے تو دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہو گیا؟ ختم. تو اگلا بم پھر آپ پہ پھٹنا چاہیے. آپ کو چاہیے آپ بھی کس میں ہلاک ہو جائیں؟ کسی دھماکے میں، کیونکہ آپ کو ان کے لیے بنایا گیا تھا. یہی جب چلے گئے تو آپ کا تو زندگی کا مقصد کیا ہو گیا؟ میرا خیال ہے پولیس بلوانی پڑے گی بات سمجھانے کے لیے. اب لاہور والے بھی ایسا ہی ہو گئے ڈھیلے ڈھیلے کراچی کی طرح. تو ہاں نہ تو کیا کریں نا، جو میں دیکھو یہ کوئی صحیح مقصد ہے کہ مجھے اس کے لیے اور اس کو. یہ یورپ میں اور امریکہ میں خودکشی کا ریشو بہت زیادہ ہے، تھوڑا زیادہ نہیں ہے، بہت سے بھی زیادہ ہے. اتنا ریشو ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی. حالانکہ وہاں خودکشی کی کوئی وجہ سمجھ میں آتی نہیں ہے، کیونکہ وہ اگر ہمارے ہاں آ کے رہنا شروع کرے پھر تو سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ بہت ساری چیزیں ہمارے یہاں تو خودکشی کی، کسی کے 4-5 سالے ہوں تو خودکشی کے لیے کافی ہے.
1 سال افورڈ کرنا مشکل ہے، اور اس کے ماشاءاللہ کتنے سالے ہیں؟ 4 سالے ہیں. تو بس یہی کافی ہے خودکشی کے لیے، ٹینشن دینے کے لیے. تو ہمارے ہاں خودکشی کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں، مگر خودکشی کا ریشو بہت کم ہے. سویڈن اور جاپان ٹینشن فری ملک ہیں. سویڈن میں آپ کو ٹینشن کے علاوہ دنیا کی ہر چیز ملے گی. آدمی اسی سے پاگل ہو جاتا ہے پاکستانی آدمی کہ یار سارے کام ٹھیک ٹھیک کیوں ہو رہے ہیں میرے یہاں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے یہاں پہ. لیکن آپ کو پتا ہے رپورٹ کیا کہتی ہے کہ سویڈن میں خودکشی کا ریشو سب سے زیادہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ زندگی کا کوئی مقصد ان کے سامنے ہے ہی نہیں، تو غلط چیزوں کو مقصد بناتے ہیں. اگر آپ کا کوئی مقصد ہی نہیں ہوگا تو آپ کو پتہ ہی نہیں کس ٹریک پہ چلنا ہے، تو بوکھلا جاتا ہے انسان کہ کرنا کیا ہے میں نے. اور اگر آپ نے غلط چیز کو مقصد بنا لیا تو وہ ہدف اگر حاصل ہو جائے تو اس کے بعد نہیں پتا ہوتا کہ اب کیا کرنا ہے میں نے. ہدف حاصل نہ ہو تو ٹینشن میں آدمی مر جاتا ہے. مائیکل جیکسن کا ہدف کیا تھا؟ دنیا کا سب سے بڑا ڈانسر بننا. وہ اس ہدف میں ناکام ہوا یا کامیاب ہوا؟ کامیاب ہونے کے بعد رزلٹ کیا ہوا ہے؟ 50 سال کی عمر اور بہت بڑا شو ہونے والا ہے، رات کو آرام کے لیے سویا ہے، صبح پولیس بھی اس کو نہیں اٹھا سکی، ایسا سویا ہے وہ. اور اب تک اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں مگر وہ اٹھنے کا نام بولو نا بھائی نہیں لے رہا. اس سے عبرت ہوتی ہے دوسرے ڈانسرز کو کہ یار یہ کیا ہو گیا، ہمارے ساتھ بھی یہی ہوگا. یہ چیز انسان کو کہاں لے کے جاتی ہے؟ ٹینشن میں، ڈپریشن میں لے کے جاتی ہے. اور جو بہترین ڈانسر بننے کی کوشش کر رہے تھے بن نہ سکے تو وہ تو ویسے ہی ٹینشن میں ہے کہ بننے کے بعد بھی یہ انجام ہے، اور بننے سے پہلے اگر نہیں بنے تو بھی جس لیے دنیا میں آئے تھے وہ ہدف کیا ہو گیا؟ ختم. انسان کا یہ ہدف نہیں ہے. تو یہ لوگ 2 لفظوں میں کہتے ہیں کہ ہمیں انٹرٹینمنٹ کے لیے پیدا کیا گیا ہے. کس کے لیے پیدا کیا گیا؟ لذتوں کے لیے، مزے اڑانے کے لیے. یہ ایک ایسا ہدف ہے جس کے غلط ہونے پر بے شمار دلائل ہیں. میرے پاس وقت کم ہے تو میں دلائل دیتا، تو میں ابھی اس کو نہیں بیان کروں گا کہ یہ غلط کیوں ہے. اس کے تو بہت سارے دلائل ہیں کہ یہ مقصد انسان کا ہو ہی نہیں سکتا. تو بجائے اس کے کہ ہم ادھر ادھر سے معلومات حاصل کریں، جس نے بنایا ہے اس سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تو نے ہمیں کیوں بنایا، وہ صحیح بتائے گا. وہ کہتا ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا. زندگی آٹومیٹیکلی خود بخود پیدا نہیں ہو سکتی. ایک روبوٹ جو انسان کی طرح کا ہے، جو بے جان ہوتا ہے، وہ آج تک خود نہیں بنا. تو وہ روبوٹ جس کی آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت، زبان میں چکھنے کی طاقت، کان میں سننے کی طاقت ہو، وہ روبوٹ خود بخود کیسے بن سکتا ہے؟ تو اس لیے اللہ نے کہا کہ خلق الموت والحیات، حیات اور زندگی اس خدا نے پیدا کی ہے، اور اس کے بعد موت کو بھی پیدا کیا اس نے. وہ چاہتا ہمیشہ کے لیے روبوٹ بنا کے چھوڑ دیتا اور کوئی اس میں فالٹ پیدا ہی نہ ہوتا. کمپنیاں وارنٹی لیتی ہیں کہ نہیں لیتی؟ لائف ٹائم وارنٹیاں چیزوں کی ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ اللہ انسان کو ایسا بنا سکتا تھا کہ اس کی لائف ٹائم کا مطلب قیامت تک اس میں کوئی فالٹ پیدا نہ ہوتا. ایسے اس کے اسٹیل کے گردے لگائے جاتے اور ایسی اسٹیل باڈی ہوتی کہ یہ مر ہی نہیں سکتا تھا. لیکن اللہ فرماتے ہم نے حیات اور موت دونوں چیزوں کو پیدا کیا ہے. حیات نہ ہوتی تو بھی مقصد حاصل نہ ہوتا، اور اگر ہمیشہ کی حیات ہوتی تو ڈے آف ججمنٹ نہ ہوتا، اناؤنسمنٹ کی کوئی رزلٹ کی اناؤنسمنٹ نہ ہوتی تو مقصد فوت ہو جاتا. وہ مقصد کیا ہے؟ لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے. تو ہمیں کیوں پیدا کیا بھائی؟ یہ ایگزامینیشن ہال ہے جس میں ہم بیٹھے ہیں. کس چیز کا امتحان ہو رہا ہے؟ اس کا جواب بھی کون دے سکتا ہے؟ ارے جس نے ایگزامینیشن ہال میں بٹھایا وہ بتائے گا نا کہ کس چیز کا امتحان ہے. کیا ہو گیا؟ آپ لوگ تو ماشاءاللہ پائے کھاتے ہیں، سجی کے پائے، اور کیا کون سے ہوتے ہیں، سری اور چھولے، پتہ نہیں کیا وہ تو خطرناک چیزیں سن کے آدمی کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے. سجی کے پائے اور کیا ہوتا ہے؟ بہرحال تو اب مجھے بتاؤ، وہ بتائے گا نا کہ آزمائش ہے کس چیز کی. تو اللہ کہتے ہیں آزمائش صرف ایک چیز کی آزمائش ہے، ایکم احسن عملا. عمل کس کا اچھا ہے، بس
کون برے عمل کرتا ہے اور کون اچھا. بس یہ امتحان. 2 لفظوں میں اللہ نے ہمیں ہماری پیدائش کا مقصد بتا دیا اور ہمیں ہمارا ہدف بتا دیا کہ اس حساب سے تم نے زندگی گزارنا. اچھے سے اچھے کام اور برے سے برے کام سے بچنا. بس